ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا اردو کا مضمون ہے لیاقت علی خان، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان۔ پاکستان کے خواب کو عملی تعبیر دینے میں جن رہنماؤں اور قائدین کی مدد شامل رہی، لیاقت علی خان ان میں سے ایک ہیں، جنہوں نے مطالبہ پاکستان کو اہمیت کو سمجھا اور اس کے حصول کے بعد بھی اس کے تقاضوں پر ڈٹے رہے، جن سے ملک کی وقار اور سلامتی قائم رہ سکتی ہے۔ لیاقت علی خان بھارتی پنجاب کے ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ 1896 میں ضلع کرنال میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام رستم علی خان تھا اور بہت بڑے ذمہ دار تھے۔ عام طور پر وہ اپنی زمین کا انتظام سنبھالنے کے لیے یو پی میں مقیم رہتے تھے، اس لیے لیاقت علی خان کا بچپن زیادہ تر یو پی میں ہی گزرا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم ضلع کرنال کے ایک مقامی اسکول میں حاصل کی اور 1913 میں علی گڑھ کالج سے BA کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان تشریف لے گئے، جہاں 1922 میں بارہ اڈلا کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے آکسفورڈ میں قیام کے دوران انڈین مجلس کی سرگرمیوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور اس کی انتظامی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ 1913 میں وطن واپسی کے فوراً بعد آپ نے مسلم لیگ کی رکنیت حاصل کی اور اس کے سالانہ اجلاس میں بھی شامل ہوئے۔ آپ کی سیاسی شہرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1926 سے 10 سال تک آپ یو پی کی قانون ساز مجلس کے رکن منتخب ہوئے۔ 1936 میں لیاقت علی خان مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے اور آخری دم تک قائد اعظم کے دست راست رہے۔ 1946 میں قائد اعظم کی جانے والی عبوری حکومت میں لیاقت علی خان کو وزیر خزانہ مقرر کیا گیا۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم اپنی خراب ہوتی ہوئی صحت کے ساتھ تمام مسائل سے نہیں نپٹ سکتے تھے، اس لیے ان کے کیے گئے تمام فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری لیاقت علی خان پر ہی تھی۔ قائد اعظم کی ہدایت پر آپ نے اپنا صدر دفتر لاہور متقرر کر لیا اور تمام خارجی داخلی مسائل سے نپٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیاقت علی خان نے اس وقت قوم کی ذمہ داریاں سنبھالی جب عوام کے حوصلے قائد اعظم کے وفات کی وجہ سے پست ہو رہے تھے۔ بھارتی قیادت سازشوں میں مشغول تھی کہ تاکہ اپنے دعویٰ کو سچ ثابت کیا جا سکے۔ لیاقت علی خان اس نازک دور میں قوم کو اعتماد اور حوصلہ دیا تاکہ ہر شخص فرض شناسی اور جذبہ حب الوطنی سے اس خلا کو پور کر سکے۔ ملک کے دشمنوں نے اس نوزائیدہ مملکت کو تباہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ پاکستان کی معیشت بنیادی طور پر زرعی تھی اور زراعت بھی پسماندہ تھی۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کی طرف توجہ دی اور اس کی بحالی پر محنت کی۔ مشرقی پاکستان میں انگریزوں کے بنائے نظام کے تحت مسلمانوں کی حالت ناگفتہ تھی۔ لیاقت علی خان کی ذاتی دلچسپی سے بنجر زمینوں کی بحالی تک لیاقت علی خان کے دور میں اکتوبر 1948 میں کراچی میں نوٹ چھاپنے کا کارخانہ قائم کیا گیا۔ لاہور میں سکے ڈالنے کا ٹیکسٹائل بھی لگایا گیا۔ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ اپنے کے خلاف سازش میں مشغول رہے اور مسلمان زوال کا شکار ہوئے۔ لیاقت علی خان کی بعض باتوں اور فیصلوں کو پسند نہ کیا گیا، خاص طور پر جب انہوں نے چین کی دعوت رد کر کے امریکہ کا دورہ کیا۔ لیاقت علی خان بڑے جلسوں میں بھی بغیر کسی خاص انتظام کے چلے جاتے تھے اور اپنی تقریر کی ابتدا ہمیشہ برادران ملت کے الفاظ سے کرتے تھے۔ 1951 میں بھارتی فوجیں پاکستان کی سرحد پر جمع ہو گئیں تو آپ نے قوم کو اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ملک گیر دورہ کیا۔ 16 اکتوبر 1951 کو جب وہ راولپنڈی کمپنی باغ میں تقریر میں ایک اہم اعلان کر رہے تھے تو سید اکبر نامی ایک شخص نے آپ پر پستول سے فائرنگ کی۔ آپ کے سینے میں 2 گولیاں لگیں اور آپ لڑکھڑاتے ہوئے گر گئے، کلمہ طیبہ پڑھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیاقت علی خان کے قاتل سید اکبر کو پولیس نے موقع پر ہلاک کر ڈالا، اس لیے اس سازش کو آج تک بے نقاب نہیں کیا جا سکا۔